تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر گزار ہے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصروف رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ حقیقت بات ہے، جو سنڈے کو نا ہماری آفیشل چھٹی ہوتی تھی وہ اب بند ہے، اب ہم آ جاتے ہیں. سنڈے کا دن جو ہے نا وہ اتنا عجیب ہو جاتا تھا کہ بھائی کوئی کام کرنے کو نہیں ہے. وہ جو ایک انگلش کا محاورہ ہے نا، ایمٹی برین ڈیولز ورک شاپ، وہ واقعی ڈیولز ورک شاپ ہوتا ہے. تو اپنے کو مصروف رکھنا ہے. گفتگو کا جو ہے نا آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں. سر فیملی لائف کیسے بیلنس کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف کاروبار ہی چل رہا ہے، بیوی بچے گھر والے بس سائڈ پہ؟ 1 بجے تک بزی ہوتا ہوں. میں کوئی اپنے آپ کو گلوریفائی نہیں کروں گا کہ یار میں بڑا محنتی ہوں، صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہوں. نہیں بھائی، میں ظہر کے وقت اٹھتا ہوں، 1-1:30 بجے اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں سوتا بھی رات کو لیٹ نائٹ ہوں. عمومی طور پہ 99% آف دا ٹائم فجر پڑھ کے سوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو فجر سے ظہر از مائی سلیپنگ ٹائم. میں رات کو جب جاتا ہوں تو 3-4 گھنٹے اپنے بیگم کے ساتھ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیملی کو بھی اپنی روٹین کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر لیا؟ اب دیکھیں نا، اب ظاہری بات ہے، اب میرے بچے ہیں، وہ میرا بچہ آتا ہے، بچے آتے ہیں اسکول سے تو وہ آفس آ جاتے ہیں میرے پاس. سر پرسوں بیٹھے ہوئے تھے تو میں آپ کے بیٹے سے پوچھ رہا، تقریباً 11:15 کا ٹائم تھا. میں نے کہا بیٹا اسکول نہیں جانا؟ کہتے جانا ہے. میں کہ سوتے کس وقت ہو؟ کہتے 4-5 بجے. میں یوں دیکھ رہا ہوں بچے کی طرف رہنے کا. نہیں وہ خیر وہ سو جاتے ہیں، لیکن وہ دوپہر کو میرے پاس آ جاتے ہیں. بیگم کے ساتھ رات کو 3-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ حافظ ہے. سر اللہ تعالیٰ بزی روٹین ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بزی رکھے اور اس میں خیر و برکت ڈالتے رہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت پورا پاکستان پریشان ہے کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے ہماری، ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے، جب یہ حکومت میں آئے ہیں بزنسز گرو کی ہیں اور پرٹیکولرلی ریئل اسٹیٹ گرو کی ہے. یہ فرسٹ ٹینیور ہوگا ان کا کہ جس کے اندر ریئل اسٹیٹ ڈکلائن کی طرف گئی ہے. پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے. آپ نے اس کو چینج کر کے پورا اس کا تختہ ہی پلٹ دیا ہے. سر یہ کیا ہے گیم؟ تختہ نہیں پلٹا منیر بھائی. آپ دیکھیں جس طرح روٹی ضروری ہے اس طرح رہائش بھی تو ضروری ہے. بے شک ضروری ہے. لوگوں کو ضرورت ہے رہائش کی. 2.5 لاکھ گھروں کا ڈیفیسٹ لاہور شہر کے اندر. یہ صرف اگر آپ پرٹیکولر بات کریں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر اتنی ضروری چیز ہے تو اس کا ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ مطلب یہ تو وہی بات ہے، آپ مجھے کہیں کہ یار روٹی کا جو ہے نا مندہ چل رہا ہے، تو میں کہوں گا اتنی بنیادی ضرورت ہے اس کا مندہ کس طرح چل رہا ہے؟ تو روٹی زیادہ ضروری، میں سمجھتا ہوں روٹی سے زیادہ ضروری جو ہے نا وہ چھت ہوتی ہے. روٹی پھر آپ کو کھلا دیتا ہے، چھت آپ کو کوئی نہیں دیتا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ، یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی وہ اس طرف آئے ہی نہیں نا سر. میں کمپلیٹ کر رہا ہوں نا کہ روٹی سے زیادہ جو بنیادی ضرورت ہے وہ چھت ہے. ٹھیک ہے، روٹی تو پھر آپ کو کھلایا جاتا ہے. آج تک روٹی سے تو کوئی مرا ہوا ہم نے نہیں سنا نا کہ روٹی کی وجہ سے کوئی بندہ فوت ہو گیا، روٹی نہیں ملی، بھوک سے مر گیا. وہ یہاں پہ اپنی اللہ کا بڑا سارے اس معاشرے کے اندر رحم دل لوگ بھی ہیں، چیریٹی بھی ہوتی ہے، دسترخوان بھی لگتے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو سننے کو نہیں ملا. کہنے کا مقصد ہے لیکن بے گھر لوگ آپ کو سڑک پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں. میں یہ بات کروں، جب اتنی بنیادی ضرورت ہے، اور آج بھی آپ اگر اندرون لاہور چلے جائیں تو 3 مرلے کے مکان کے اندر 3-3 4-4 فیملیز بس رہی ہیں. تو گھر جو ہے ایک بنیادی ضرورت ہے. اگر آپ اچھی سوسائٹی کی بات کریں تو 5 مرلے کا مکان جو ہے وہ 3-4 کروڑ روپے کا تک چلا گیا. یہ ایک منیمم کیٹیگری ہے ریئل اسٹیٹ کی. 5 مرلہ اس کا ریٹ جو ہے وہ 3 کروڑ پلس چلا گیا. تو وہیں پہ اے بی ایس ڈیولپرز نے اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کروڑ روپے تک کی جو ہے ریزیڈنسی پلان کی کہ یار ایک اپارٹمنٹ ہوگا کروڑ روپے سے شروع ہوگا. اس میں ظاہری بات ہے کیٹیگریز ہیں، بڑا کرتے رہیں گے تو ظاہری بات ایکسپینسو ہو جائے گا، لیکن ہماری منیمم رینج جو ہے وہ کروڑ روپے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی یہ جو ٹیگ ہم بات کرتے ہیں 20-22,000 23,000 19,000 کی جو ٹیگ کی بات کرتے ہیں ہم، جو کہ یوزلی یہی چل رہا ہے اس وقت ان ایریاز کے اندر، گلبرگ میں چلے جائیں یہ 30,000 تک ٹچ کر چکا ہوا ہے. سر عام عوام اس وقت ایک سروے کے مطابق پاکستان کے اندر صرف 4 یا 5% آبادی 25 کروڑ میں سے ایسی ہے جو صرف 1 لاکھ سے زیادہ مہینے کا کما رہی ہے. میں کہتا ہوں دونوں کو لگا لیں سر. ہمارے کلچر میں ویسے تو ہسبینڈ وائف کا ورکنگ بہت کم کپل ہے، دونوں کو بھی لگا لیں سر. 2 لاکھ کی بھی جس کی انکم ہے نا سر، وہ بھی اپارٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. میں دیکھیں ہمارے پاس جو میجورٹی کلائنٹیج ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ محنت کر کے پاکستان کے اندر اپنا گھر لینا چاہتے ہیں. ان کی پرائرٹیز اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا پاکستان کے اندر کوئی رہائش ہو. اب اوورسیز کلائنٹس کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ اوورسیز کلائنٹس پلاٹس دیتے تھے، پلاٹوں پہ قبضہ ہو جاتا تھا. کسی کو ٹھیکہ دے دیتے تو ٹھیکیدار جو ہے وہ ان کے ساتھ ترو کر دیتا تھا، فراڈ کر دیتا تھا کہ بھائی گھر بناتا ہی نہیں تھا یا غائب ہو جاتا تھا، یا گھر ایسا بناتا تھا کہ جو کہ بہت ہی خوفناک پوزیشن پہ چھوڑ دیتا تھا. دیکھیں یہاں پہ ایک المی ہے نا، پاکستان میں اگر آپ نے چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا تو آپ کے ساتھ اسکیم ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب میں شکار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. 2016 میں جو باہر سے آیا
خبیث کچھ لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا. آج بھی نیب میں کیس چل رہا ہے سر, 1 روپیہ ریکور نہیں ہوا. بتا رہا ہوں نا, تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھیں, ہم لوگوں نے وہ چیز پروڈیوس کرنی ہے جو کہ اچھی ہو, جو کہ رہنے کے قابل ہو, جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہو, کیونکہ ہمارا کلائنٹ ایک بہت میجر چنک جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. ہم لوگ کمپرومائز کوالٹی پہ نہیں کر سکتے, ہم لوگ امیونٹیز اور فیسلٹیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اسی کی وجہ سے اے بی ایس ڈیولپرز نے ہائی ٹیک, ہائی اینڈ, فل آف امیونٹیز, فل آف فیسلٹیز, کمیونٹی لیونگ کا ورٹیکل میں کانسیپٹ متعارف کرایا, اور الحمدللہ آج لوگ فالو بھی کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ورکنگ R&D چل رہی ہے. جیسے اے بی ایس ڈیولپرز نے ابھی ایک پروجیکٹ اور اناؤنس کرنے جا رہا ہے لاہور شہر کے اندر ہی, جو کہ لو کاسٹ ہوگا. اس میں ہم لوگ جو ہے وہ بلو 10 ملین پہ جا رہے ہیں, مطلب 6-7 ملین کے اندر سے ہم سٹارٹنگ وہاں پہ لیں گے انشاءاللہ. آپ کو 5 اسٹار مولوی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پروجیکٹ بھی سارے 5 اسٹار لے کے آ رہے ہیں. دیکھیے آپ کا بھی تو پھر وہی جو 4-5 کروڑ کی آبادی اوورسیز کی, میں جس دین کا ماننے والا ہوں, دین ہی 5 اسٹار ہے سر. بالکل ہے, لیکن چھوڑا نہیں نا بیچارے. یہاں پہ دیکھیں 25 کروڑ عوام میں سے میں کہتا ہوں 5 کروڑ ہوگی جو افورڈ کر سکتی. اس 20 کروڑ کا کیا قصور ہے؟ ہر بندہ لگژری پروجیکٹ کی طرف جا رہا ہے, وہ کہاں جائیں؟ ہم لوگ جو ہے وہ بالکل مستقبل کے اندر ایک ایسی ہاؤسنگ دینے کے خواہش مند ہیں جو کہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنا پلاٹ افورڈ کر سکے, مکان افورڈ کرتا ہے. لیکن آپ بات سنیں, کچھ چیزوں پہ ہمارا اختیار ہے, کچھ چیزوں پہ ہمارا اختیار نہیں. میں ایک پلاٹ ہی سبسیڈائز کر سکتا ہوں نا, کہ بھائی اگر 20-50 لاکھ کا پلاٹ ہے, ہم کوئی ایسی اسکیم متعارف کرا دیں جس میں 20-25 لاکھ کا پلاٹ مل جائے. اب بلڈنگ مٹیریل میں کنسٹرکشن کے اندر میں کہاں سے سبسیڈائز کروں؟ اب کنسٹرکشن کاسٹ اگر پر اسکوائر فٹ اگر 10,000 روپے آ رہی ہے, اس کو تو میں 3,000 پہ نہیں لا سکتا نا. اس میں تو میرا اختیار نہیں ہے. میرے اختیار میں کیا ہے کہ یار میں نفع پہ کمپرومائز کر لوں, میں اس چیز پہ کمپرومائز کر لوں کہ یار میں ایک ایسی اسکیم متعارف کرا دوں جہاں پہ 3 مرلہ 5 مرلہ اور 3 مرلہ تقریباً 10-15 لاکھ سے شروع ہو جائے, 5 مرلہ 20-25 لاکھ پہ ہو جائے اور غریب کا گھر بن جائے. لیکن میں تو پلاٹ ہی دے سکتا ہوں نا, میں کوئی کنسٹرکشن تو نہیں سبسیڈائز کر سکتا. کنسٹرکشن میں یا تو مجھے سیمنٹ جو ہے وہ حکومت آدھے ریٹ پہ دے رہی ہو, 1,500 روپے کی بوری پہنچی ہوئی ہے, پر میٹر کنکریٹ جو ہے وہ اس وقت آپ کی 25,000 روپے کے اوپر ہے. اور یہ میں کو 3 سال پہلے بات بتا رہا ہوں, اینٹ جو ہے 3 سال پہلے 7 روپے کی تھی, 3-3.5-4 سال پہلے لگا لیں, آج اینٹ 15-16 روپے کی ہے. سیمنٹ کی بوری بھائی جان 495-500 روپے کی تھی, آج بھائی 1,500 روپے کی ہے. کنکریٹ جو ہے وہ ہم نے 6,000 روپے پر میٹر ڈالنا شروع کی تھی, آج وہی کنکریٹ ہم 25,000 روپے پہ ڈالتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب 300% انفلیشن ہٹ کر جائے گی ڈیولپر کو, تو وہ کہاں سے سبسڈیز دے گا, وہ کہاں سے جو ہے وہ گھر دے گا مکان سستا. ہم لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں, تو غریب تو اپنی جگہ کر رہے ہیں نا, ہم بھی سفر کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. تو اسی لیے آج ہم اسی کیٹیگری کو فوکس کرتے ہیں, ہم اسی مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں اتنا ریونیو جنریٹ ہو جائے کہ ہم اپنے پروجیکٹس جو ہے وہ کمفرٹیبلی پورے کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مارکیٹ کے اندر جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ انفلیشن اتنی ہائی چلی جاتی ہے کہ وہ سستی کاسٹ پہ بیچا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میرے اندازے کے مطابق 2025, 26 اور 27 میں بہت سارے پروجیکٹ لاہور کے اندر ڈلیوری کی طرف جا رہے ہیں, جو شروع آج سے 5 سال پہلے ہوئے تھے. ان کی کاسٹ کیا تھی؟ 9,000, 9,500, 10,000, میکسیمم بھی کوئی بکا ہے 12-13 پہ بکا ہے. اب وہ آج کی ڈیٹ میں جب مکمل کرنے جا رہے ہیں, جب اپنی فنشنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو سر ان کی تو کاسٹ ہی آسمانوں پہ ٹچ ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, دیکھیں کرونا کے اندر ہم لوگوں نے پرل ون ٹاور کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا, اس کا ریٹ تھا ہمارا 9,000 روپے اسٹارٹنگ میں, ٹھیک ہے. کرونا کے اندر اس وقت سریا جو تھا وہ 100 روپیہ تھا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں लाख روپیہ ٹن. آج سریا جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ٹن ہے, اور یہ 3.25 لاکھ روپے سے نیچے آیا ہے. 2.5 لاکھ روپے ٹن ہے, اور یہ 3-3.25 لاکھ سے نیچے آیا ہے. جب ہم پرل ون ٹاور کی فنشنگ کر رہے تھے تب سریا ہم نے 3.25 لاکھ روپیہ ٹن بھی ڈالا ہے اس میں. شروع کہاں سے کیا تھا؟ 100 روپے سے.